اسی حوالے سے امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی کچھ شان کچھ فضیلت کے بارے میں ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ آج بھی آپ کی شان کے متعلق کچھ احادیث و آثار ہم سماعت فرمائیں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابضا علی ید علی ذات یوم فقال علی من ابغض ھذا فقد ابغض اللہ ورسولہ ومن احب ھذا فقد احب اللہ ورسولہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آ کر ہمیں فرمایا الا خبردار من ابغض ھذا فابغض اللہ ورسولہ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو شخص اس سے بغض رکھے گا، اس سے نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغض رکھے گا۔ اور فرمایا ومن احب ھذا فقد احب اللہ ورسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص ان سے محبت رکھے گا، وہ ان سے محبت نہیں رکھ رہا، گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھ رہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور بغض کا معیار بیان فرما دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شان آپ کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغض رکھا، اور جس نے علی سے محبت رکھی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھی۔ یہ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو گویا کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ معیار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرما دیا، اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کافی فرامین موجود ہیں، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آثار دیگر صحابہ کرام سے بھی موجود ہیں کہ جن میں سے ایک روایت خود حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال مرضت مرۃ فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا اور کافی نحیف کمزور ہو گیا، کافی طویل بیماری ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداخل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے، وانا مرتجع، اس وقت میں لیٹا ہوا تھا پہلو کے بل، فسجانی بثوبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مجھے ایک کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا، فلما رعانی قد ضعفت، فرماتے ہیں کہ مجھے ڈھانپنے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی تو کافی کمزور ہو چکے ہیں، کہ مجھے دیکھا
قد ضعفت، میں کافی کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اوپر ایک کپڑا ڈالا، ایک چادر ڈالی، قام الی المسجد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کی طرف چلے گئے، یصلی، اور نماز پڑھی جا کر مسجد میں۔ فلما قضا صلاۃ، جب نماز مکمل ہو چکی، جاء فرفع الثوب عنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد حضور میرے پاس تشریف فرما ہوئے اور آ کر مجھ سے وہ چادر جو پہلے ڈال کر گئے تھے وہ چادر اٹھائی، وہ چادر مجھ سے اتار لی۔ ثم قال، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا علی، آپ نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، اے علی کھڑے ہو جاؤ، قد برا تھا، تحقیق تم ٹھیک ہو چکے ہو، تمہاری بیماری ختم ہو چکی ہے، بیماری گئی، رفع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، فقمت، آپ فرماتے ہیں حضور کا حکم تھا، میں تو کھڑا ہو گیا۔ فکانی مشتقیت، فرماتے ہیں گویا کہ میں تو بیمار ہوا ہی نہیں تھا، فرماتے ہیں میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے، یعنی وقت کتنا گزرا، ایک نماز پڑھی ہے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر، اتنے وقت میں حضرت علی ٹھیک فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں کافی کمزور تھا، الفاظ دیکھیں، قد ضعفت کے الفاظ ہیں کہ تحقیق میں کمزور ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کمزوری کو دیکھ کر مجھ پر چادر ڈالی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے مسجد میں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑے ہو جا، فرماتے میں کھڑا ہوا۔ فقمت فکانی مشتقیت، گویا کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا میں بیمار ہوا ہی نہیں، یعنی میرے جسم کا عالم یہ ہو گیا، میرے جسم کی طاقت توانائی کا عالم یہ ہو گیا، کمزوری تو ختم ہو گئی، یہ محسوس کر رہا تھا میں کہ میں بیمار ہوا ہی نہیں، گویا کہ مجھے مرض لگا ہی نہیں تھا۔ فقال، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما سألت ربی شیئا الا اعطانی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرما رہے ہیں حضرت علی کو، اے علی میں نے جو بھی اپنے رب سے مانگا ہے کبھی بھی میرے رب نے منع نہیں کیا، جب بھی میں نے اپنے رب سے مانگا ہے مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا وما سألت اللہ شیئا الا سألت لک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی جانتے ہو میں جب بھی اللہ سے کچھ مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، وہ تیرے لیے کرتا ہوں، جب بھی میں مانگتا ہوں اپنے رب سے، جب بھی اپنے رب سے سوال کرتا ہوں تو وہ سوال تیرے بارے میں ہوتا ہے، تیرے بارے میں رب سے دعا کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ابھی گیا تھا، نماز پڑھی اور نماز میں تیرے لیے اللہ سے مانگا ہے، تیری صحت مانگی ہے، تیرے لیے شفا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ تمہیں شفا عطا فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ سے کافی مسائل نکلتے ہیں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب بھی اپنے رب سے مانگا وہ علی کے لیے مانگا، اے علی جب بھی مانگا تیرے لیے مانگا، اور اس سے حضرت علی کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ میں نے اپنے رب سے کبھی بھی مانگا ہے میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، کبھی بھی منع نہیں فرماتا۔ اور آپ کی بھی یہ شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں، یعنی حضور کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی جاتا نا، کائنات کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ضرورت مند، کوئی بھی حاجت مند اگر حضور کی بارگاہ میں جاتا اور سوال کرتا، آپ بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اور یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تو تھا ہی نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، حضور نے کبھی اپنی زبان سے سوائے اشہد اللہ الہ، اس کے علاوہ یعنی شہادتین کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی بھی لا کا کلمہ نہیں آیا۔ یہ بخاری کی روایت بھی ہے، بخاری کی روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی زبان اقدس پر کبھی بھی کسی کے لیے لا نہیں نکلا۔ ہاں لا نکلا ہے تو صرف اس وقت نکلا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ،
نہیں کوئی معبود، اس کے علاوہ حضور کی زبان سے کبھی لا کا لفظ نہیں نکلا۔ یہ اللہ نے آپ کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی شان بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی کتنا سخی ہے، اور حضور بھی دیکھیں کتنے سخی ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ جن کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ بھی سخی ہیں، کیونکہ سخی گھرانے سے جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ جب بھی کچھ مانگنا چاہیے تو کوشش کریں اپنے رب سے مانگیں، جب حضور خود جا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں۔ ہاں، اللہ کے پیاروں کا آپ وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پیاروں کا، بزرگوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر اللہ سے مانگیں، دیکھیں کہ اللہ آپ پر کرم فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ یار اس سے کوئی بڑی اور چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وسیلہ فرمایا اور ہمیں بتایا اپنی امت کو کہ ایک کپڑا ڈالا حضرت علی پر اور پھر مسجد شریف میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز میں حضرت علی کے لیے دعا کی، اپنے رب سے مانگا کہ اے میرے رب میرے علی کو شفا عطا فرما دے، تو اللہ نے عطا فرما دی۔ تو ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ آ جائے تو اس وقت پھر اپنے رب سے ذرا مانگ کر تو دیکھو، دل سے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے ہم دعا کر رہے ہوں، دل ہمارا کسی اور طرف لگا ہوا، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ آج کل ہمارا سسٹم ہے۔ آج کل جو ہم غفلت میں دعائیں کرتے ہیں نا، یہ دعائیں اس لیے آج ہماری قبول نہیں ہوتی، ہمیں دعا کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، ہماری دعا کے ہماری فکر کہاں ہوتی ہے کہ دعا مانگنے والا بھی، اکثر ہمارے علماء مولویوں کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، توجہ دعا کے الفاظ پر ہوتی ہے کہ یہ بھی لفظ آ جائے، یہ بھی لفظ آ جائے، فلاں کے لیے بھی ہو جائے، فلاں کے لیے بھی ہو جائے، فلاں کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے مطلقاً دعا مانگیں سب کا نام لے کر، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، سب میں سارے مسلمان آ جاتے ہیں۔ اور جامع دعا یہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود جامع دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر فرمایا کرتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک دن ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آئے ایک حضور کے صحابی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ نے یہ دعا فرما دی۔ دوسرے دن پھر وہ آئے، آپ نے یہی دعا فرما دی۔ تیسرے دن پھر وہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن بھی یہی دعا فرمائی کہ اے میرے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا دن ہے میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، آپ ایک ہی دعا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کیا مانگوں تیرے لیے؟ دنیا کی ساری بھلائیاں تیرے لیے مانگ لی، آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لی، جہنم سے بچنے کی دعا تیرے لیے مانگ لی، اپنے لیے مانگ لی، اور اس کے علاوہ میں کیا مانگوں؟ باقی کیا رہتا ہے؟ یعنی مختصر الفاظ کے اندر رب سے اگر دعا کرنی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہر ایک چیز آ جائے تو یہ دعا کیا کریں۔ یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما۔ دنیا میں پھر ہر بھلائی آپ کو مل جائے گی، ہر برائی سے بچ جائیں گے۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ساری بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو جہنم کے عذاب سے جو بچ گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت ہی میں جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ سے جب مانگے دعا کریں، جب اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور جھکے نا، تو پھر یہ زبان بھی، دل و دماغ بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہونا چاہیے، توجہ غور و فکر ساری الفاظ پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ کی شان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور اللہ نے آپ کو اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے آگے دیر نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ہاں جتنا ترقی یافتہ زمانہ ہو چکا ہے، جتنا جدید سے جدید زمانہ ہو چکا ہے، اتنی دیر میں کوئی اتنے مریض کو طاقتور نہیں بنا سکتا۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں خود آپ کے، فرماتے فکانی مشتقیت، گویا کہ میں بیمار ہوا ہی نہیں تھا،
تھوڑی دیر پہلے فرما رہے ہیں کہ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری کمزوری دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد نماز میں کتنا وقت لگ گیا ہوگا؟ 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ تو اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بھی ختم، کمزوری بھی ختم۔ تو کچھ اللہ سے بھی مانگ لیا کریں، اگر بیمار ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جھک جایا کریں، صرف ڈاکٹروں پر سارا علاج یقین نہ رکھیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی گولی پر یا کسی طبیب پر یقین رکھتا ہے کہ یہ شفا دے گا، عقیدہ یہ ہے کہ یہ گولی شفا دیتی ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ ہاں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، ہو سکتا ہے اسی کے ہاتھ سے دے دے، شفا میرے رب نے دینی ہے، علاج سنت ہے، علاج سنت ہے اور دعا بھی سنت ہے۔ آج ہم علاج کو تو بہت ترجیح دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف نہیں جاتے، جیسے علاج سنت ہے ویسے دعا بھی سنت ہے۔ گولی کے اندر شفا نہیں ہے، اگر گولی میں شفا ہے، گولی شفا بذات خود نہیں دیتی، ہاں گولی کے اندر اگر شفا ہے تو اللہ نے رکھی ہے، کہ جس چیز سے بھی جس کیمیکل سے بنائی گی وہ کیمیکل کس نے بنایا ہے، جس جڑی بوٹی سے وہ دوا تیار کی گئی وہ جڑی بوٹی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے، ہمارے رب نے پیدا کی ہے، تو پھر شفا دینے والی ذات تو وہی ہے نا، گولی تو نہیں ہے، جڑی بوٹی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یقین یہ ہونا چاہیے، تو جب یہ یقین ہوگا، یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، آپ گولی بھی استعمال کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھیں تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس من الیمن، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یمن سے کچھ لوگ آئے، فقالوا ابعث فینا من یفقہنا فی الدین وَيُعَلِّمُنَا السُّنَنَ وَيَحْكُمُ فِينَا بِكِتَابِ اللہ، کہ یمن کے کچھ لوگ آئے اور عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ کے پیارے رسول ہمیں کوئی ایسا بندہ عطا فرمائیں، ایسا شخص عطا فرمائیں کہ جو ہمارے پاس آئے، یمن کے اندر ہمارے پاس رہے اور ہمیں دین کی سمجھ دے، یفقہنا فی الدین، ہمیں دین سمجھائے، آ کر دین کی سمجھ دے، وَيُعَلِّمُنَا السُّنَنَ، اور ہمیں آپ کی سنتیں بتائے، آپ کا طریقہ بتائے، وَيَحْكُمُ فِينَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے اللہ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمارے درمیان فیصلہ کرے، ایسا ہمیں کوئی بندہ عطا فرمائے، ایسا کوئی ہمیں شخص عطا فرمائے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انطلق یا علی الی اہل الیمن ففقہہم فی الدین وعلمہم السنن واحکم فیہ بکتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ یمن کی طرف جاؤ، یمن کے لوگوں کی طرف چلے جاؤ اور جا کر وہاں انہیں دین کی سمجھ دو، دین سکھاؤ، دین کی فقہ عطا فرماؤ اور انہیں سنتیں سکھاؤ، واحکم فیہم بکتاب اللہ، اور ان کے فیصلے اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو، ان کے فیصلے کرو جا کر اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ فقلت، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی انا اہل الیمن قوم طغام یاتونی من القضاء بما لا علم لی بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے جو لوگ ہیں، یمن کے لوگ عقل سے تھوڑا فارغ ہیں، بے وقوف ٹائپ کے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ان کی عقلیں صحیح کام نہیں کرتی، ان کے پاس میں گیا تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ تغامن یاتونی من القضاء بما لا علم لی بہ، ایسے ایسے وہ فیصلے لے کر آئیں گے، ایسے ایسے سوال آ کر کریں گے جن کا مجھے علم تک نہیں ہوگا، یعنی بے وقوفوں کے سوال بسا اوقات عجیب سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہاں کی قوم جو یعنی اکثریت کی بات یہ ہے کہ اکثر وہاں کے لوگ وہ عقل سے تھوڑا لاشعور ہیں، تو وہ ایسے ایسے سوال کریں گے میں کیسے جواب دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں لیکن میں جواب نہ دے سکوں تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ثم قال اذهب، جاؤ علی، فإن اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک وما شککت فی قدائم بین اثنین حتی الساعہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے فرمایا اے علی جاؤ، میرے سینے پر تھاپڑ مارا اور فرمایا جاؤ علی، جاؤ یمن کی طرف، اللہ تمہارے دل کو بھی سیدھا رکھے گا، تمہاری زبان کو بھی سیدھا رکھے گا اور تمہارا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارا فیصلہ، تمہاری زبان، تمہارا دل ہمیشہ سلامت رہے گا، حق پر سلامت رہے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس وہ دن تھا، اس کے بعد سے لے کر اور آخری وقت تک آپ فرماتے ہیں کبھی کوئی ایسا فیصلہ میرے پاس نہیں آیا کہ جس کا حل میرے پاس نہ ہو، کہ جس فیصلے میں میں مشکل میں پڑ گیا ہوں، نہیں، اس کے بعد اللہ نے میرا ایسا سینہ کھولا کہ آج بھی بلکہ قیامت تک لوگ آپ کے فیصلوں کی مثالیں دیتے رہیں گے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسا علم ملا جسے علم لدنی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے جو بغیر سیکھے مل جائے، جو سینہ در سینہ ہوتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ ویسے کسبی علم بھی تھا آپ کے پاس، کسبی وہ ہوتا ہے جو سیکھا جائے، حاصل کیا جائے، آپ نے پہلے دین کا علم سیکھا ہوا تھا، تبھی تو حضور بھیج رہے تھے جاؤ دین کی سمجھ انہیں اور سنتیں جا کر بتاؤ، کتاب اللہ کے مطابق ان کے فیصلے کرو جا کر۔ یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست شفقت سے جب سینے پر فیض ملا نا، تو پھر حضرت علی فرماتے اس کے بعد مجھ پر کوئی چیز مخفی نہیں رہی، کبھی فیصلہ کرتے ہوئے مجھے تردد نہیں ہوا، کبھی کوئی شک نہیں پڑا مجھے فیصلہ کرتے ہوئے۔ تو یہ آپ کے علم کا کمال تھا، آپ کی شان ایسی عظیم کہ کئی مرتبہ آپ نے دیگر صحابہ کو بھی جنہوں نے فیصلہ فرمایا، آپ نے کئی مرتبہ جا کر انہیں روکا، بتایا، غلط فہمیاں دور کی۔ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، ایک عورت آئی، اس پر بدکاری ثابت ہو چکی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے پتھر مار کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا وہاں پر موجود تھے، آپ نے فرمایا عمر فیصلہ غلط کیا، فیصلہ صحیح نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا علی بیان فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر، عورت پر تو بدکاری ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی حد رجم ہے، پتھر مار کر اسے قتل کر دینا، یہ اس کی سزا ہے جو دین اسلام کے اندر ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سا قصور کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ بھی تو مر جائے گا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ آج کے اگر کوئی مولوی ہوتا نہیں تعویلیں شروع ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ لولا علی لا ہلاک العمر، آج اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر کے تاریخی جملے کہ آج اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ غلط فیصلہ کرنا بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، غلط فیصلہ کرنا، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنا، یہ ایمان والوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو قربان جائیں حضرت علی پر کہ آپ نے اس طرح کی کئی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، یہ آپ کا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایک اور بھی اس حدیث مبارکہ سے مسئلہ پتہ چلا کہ یمن کے لوگ آئے نا، یمن کے لوگ، حالانکہ حدیث کے حضرت علی کے الفاظ ہیں کہ وہ قوم ایسی ہے کہ ان کے عقل ناقص ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی سریلا خطیب دیں،
جو آج کل ہماری ڈیمانڈیں ہیں. حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا کی کہ یفقہنا فی الدین, جو ہمیں ہمارا دین سکھائیں آ کر, ایسا ہمیں بندہ عطا فرمائے. یعلمنا السنن, جو ہمیں دین کا طریقہ بتائے, آپ کی سنتیں بتائے. وَيَحْكُمُ فِينَا کتاب اللہ, اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے اللہ کی کتاب کے ذریعے, ایسا ہمیں بندہ عطا فرمائے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ بھی اگر جائیں نا کسی, جب مسجد امام کو ڈھونڈنے کے لیے, تو یہ چیزیں دیکھا کریں. کسی عالم دین کے پاس اگر گئے ہیں کہ جی ہمیں جی مولوی صاحب دیں, تو یہ چیزیں دیکھیں. نہیں جی مولوی صاحب سریلا اور آواز اچھی ہونی چاہیے, کہاں سے پڑھا ہے, کتنا پڑھا ہے, کیا کچھ بیان کرتا ہے, یہ اس کی پرواہ نہیں ہے. کان پر ہاتھ رکھ کے ہمارے کانوں کے چسکے پورے کر سکتا ہو. یعنی یہ ہمارا اکثر معاشرہ ایسا ہی ہے. آج ہمارا اکثر معاشرہ, اسی وجہ سے ہم دین سے دور ہو چکے. آج ہمیں دینی مسائل کا پتہ نہیں, آج ہمارا عقیدہ درست نہیں, ہمارے اعمال درست نہیں ہے. اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہیں, ہم علماء کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم علماء کی گفتگو نہیں سنتے, ہم اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں, حضور کی سنت سیکھنے کے لیے. یہ احادیث کی ساری کتابیں یہ سنن ہیں, ان کے نام بھی جا کر دیکھیں, سنن نسائی, سنن ابو داؤد, سنن ابن ماجہ. یہ نام کیوں ہیں کہ اس میں حضور کی ساری سنتوں کا ذکر ہے, حضور کے سارے طریقے کا ذکر موجود ہے. تو ہمیں ایسا کوشش کیا کریں کہ جب بھی خطیب کی ڈیمانڈ ہو یا کسی عالم دین کو بلانا ہو آپ نے تقریر کروانے کے لیے, بیان کروانے کے لیے, درس و بیان کے لیے, تو پھر کوشش یہ کیا کرے کہ عالم دین ہو, جو ہمیں دین ہمیں سکھا سکے, جو حضور کی سنتیں سکھا سکے, جو اللہ کا قرآن سنا سکے اور سمجھا سکے. یہ نہیں کہ آیا میاں محمد بخش کے 2 اشعار ادھر سے پڑھے اور علامہ اقبال کے 2-3 اشعار ادھر سے پڑھے اور اس کے بعد 3-4 اشعار اعلیٰ حضرت کے پڑھے, تو پھر یہ حضرت صاحب جا رہے ہیں. یار یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن صرف اشعار پر گزارا کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. بلکہ صرف اشعار, بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سینے سے بدتر کسی کا سینہ نہیں ہے جس کے سینے میں صرف اشعار بھرے ہوئے ہو. یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں, یہ حدیث ہے حضور کی. جس کے دل میں, جس کے سینے میں, یعنی جس کے دل و دماغ کے اندر صرف اور صرف اشعار بھرے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سینے سے بدتر کسی کا سینہ نہیں ہے. ہاں ہمارے بزرگان دین اور ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اشعار اگر درس و بیان میں, تقریر میں, کبھی پوری ایک گھنٹے کی تقریر میں 2-3 اشعار آ جائیں تو چلتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن سارے ہی اشعار, نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ سنن کا پتہ, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, صرف اشعار پر ہی پرواہ ہے. جو آج کل ہمارے جو خطیب حضرات کا ڈیمانڈ ہے اور یہی عوام کی ڈیمانڈ ہے ساری کی ساری, تو یہ طریقہ کار غلط ہے, بہت غلط طریقہ. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ قرآن و حدیث کو آگے ترجیح دیں. قرآن و حدیث پہلے ہو اور یہ بعد میں ہو تو پھر ٹھیک ہے, اگر صرف یہی چیز ہے تو پھر غلط ہے. قرآن و حدیث کو اگر چھوڑ دیں تو پھر غلط ہے. یہ واضح طور پر احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت علی کو بھیجا نا, یہی الفاظ فرمائے کہ علی جاؤ انہیں دین سکھاؤ, سنن سکھاؤ اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.